اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ سارے کے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں، مومنین ہیں، وہ توبہ کریں، اور ایسی توبہ کریں کہ اس کے بعد گناہ کی طرف پلٹنا نہ ہو۔ ایسی توبہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا، ایک ہی حل اور ایک ہی طریقہ ہے اللہ کا دوست بننے کا، وہ توبہ ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ اور دوست بن جاتا ہے۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، بذات خود بھی ہارون رشید ایک نیک اور اچھا حکمران تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، بڑا سادہ مزاج، سادہ لوح انسان تھا، وہ ٹھاڑ باڑ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جب ہارون رشید بیٹھا ہوتا تھا نا، تو وہ آ کر جب مجلس میں آتا تھا تو اس کے پٹے پرانے کپڑے تھے، تو جب ایک دن آیا تو اس کے پاس کوئی وزیر بیٹھا ہوا، کوئی یعنی کہ کوئی MNA، کوئی MP، سارے اکٹھے تھے وہاں پہ، بڑے بڑے لوگ جو تھے۔ وہ وہاں پر آیا، تو جب آیا تو ہارون رشید نے اس کو غصے کی طرف دیکھا اور کہ جا، تجھے نہیں پتا کہ تو ایک بادشاہ کا بیٹا اور تو کس لباس میں آیا؟ جا کوئی اچھے کپڑے پہن، یہ تو میری بدنامی ہے۔ اس نے کہا تو یہ حکومت ہے۔ اس نے کہا حکومت یہ نہیں ہے، حکومت وہ جو اللہ عطا کرے، میں اس حکومت کو نہیں مانتا۔ اس نے ہارون رشید کو کہا کہ ایسے کرو، وہ سامنے چڑیا درخت پر بیٹھی ہے، اس کو بلاؤ۔ کہا وہ تو میری بات ہی نہیں مانتا۔ کہا اس کو حکومت نہیں کہتے، حکومت اس کو۔ اس نے کہا چڑیا کو ایسے ہاتھ کی، اس نے کہا اللہ کے حکم سے آؤ۔ تو وہ ہارون رشید کے بیٹے کی انگلی پر آ کر وہ چڑیا بیٹھ گئی، پھر علیحدگی اختیار کر لی۔ جب جانے لگے تو گھر سے دو چیزیں ماں نے دے دی، ایک لوٹا تھا، ایک کچھ سونے کی کچھ چیز تھی، اور ایک جانے ماز وغیرہ دے دیا، اور جنگل میں چلے گئے۔ جنگل میں وقت گزارتے گئے۔ تو جب کھانے کے لیے طلب ہوتی تھی تو شہر میں آ جایا کرتے تھے، کسی کی مزدوری کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بندے کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی مزدوری کرنا چاہتا ہوں، مگر 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط میری یہ ہوگی، مزدوری آپ ہی کروں گا، جتنی اجرت مقرر کروں گا اس سے 1 روپے نہ کم لوں گا نہ زیادہ لوں گا، 10 روپے لوں گا نہ 9 لوں گا نہ 11 لوں گا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ نماز کا جب وقت آ جائے تو سارا کام چھوڑ دوں گا، A to Z سارا کام چھوڑ دوں گا، نماز پڑھوں گا پہلے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے میرے موجودگی میں، آپ بھی میرے ساتھ، اگر نماز کا حکم تو نماز پڑھنا ہے، اور اگر کوئی گناہ کرو گے تو اسے آپ نے روکنا ہے۔ بندے نے کہا ٹھیک ہے، مزدوری کرو۔ اب ہوا یہ کہ اس کو ایک کام دے دیا کہ یہ کام کرو۔ اب وہ مالک چلا گیا، جب وہ شام کو آیا اس نے دیکھا ایک بندے نے 10 بندوں کا کام کیا، ایک بندے نے 10 بندوں کا کام کیا۔ اب ہوا ایسے کہ چلا گیا، اگلے دن اس کو وہ بندہ ڈھونڈنا شروع ہو گیا کہ یار یہ تو بڑا اچھا آدمی، ایک بندہ 10 بندوں کا کام کر لیتا ہے، اس کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ ایک جنگل میں پڑا ہوا تھا، تو کہا جا کام پہ نہیں آنا؟ کہا نہیں، میں اتنا ہی کماتا ہوں جتنے سے میں زندگی بسر کروں۔ اب یہ میرے جو 10 روپے میرے پاس ہے، اس سے میرے 6-7 دن گزر جائیں گے، تو میں نے مال اکٹھا کر کے کرنا کیا ہے؟ ہم نے تو چلے جانا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، کفن کی جیب نہیں ہے، تو میں نے تو چلے جانا ہے، جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر آ جاؤں گا۔ کہا اچھا، جب تک آپ نہیں ہوگے نا میں کام روکا ہوا ہے، جب آپ آؤ گے خود ہی کرو گے۔ جب تقریباً بدھ منگل کا دن ہوا، پھر وہ بندہ اسی کے پاس چلا گیا۔ اب وہ بندہ چھپ کے دیکھ رہا کہ اس بندے کا عمل کیا ہے، کہ اکیلا بندہ ہے اور 10 بندوں کا کام کر رہا ہے۔ اب وہ چھپ کے دیکھ رہا تھا، تو جب وہ گارا بنا رہا تھا نا، تو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے آ کر اس کی مدد کر رہے ہیں، اس بندے کی۔ یہ کیا تھی؟ توبہ کے اثرات تھے۔ تو جب وہ فوت ہونے لگا تو وہ بندہ اس کو ڈھونڈنے چلا گیا، جنگل میں پڑا ہوا تھا، ایک آدھی اینٹ کا ٹوٹا اپنے سر کے نیچے رکھ کر بیٹھا ہوا تھا اور حالت نظام میں تھا۔ تو جا کر اس سے پوچھا کہ بھئی کیا صورتحال ہے؟ کہا صورتحال یہ کہ سفر بہت لمبا ہے، جس سفر پر میں جا رہا ہوں، یہ چند چیزیں میرے والد صاحب کو پکڑا دینا اور مجھے فلاں مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب فوت ہوا اس کو دفنا دیا گیا، تو جب ہارون رشید کو جا کر پیغام دیا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، تو جب اس کی قبر پر آئے تو اس کی قبر سے آواز نکلی کہ ومن لمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی کہ جو بندہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ ہارون رشید کے بیٹے کی قبر سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں بیٹے کو عطا فرما دی۔ کیوں؟ کہ توبہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ موسی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی شراب پیا کرتا تھا، جوا کھیلا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، شرابی کبابی پورے علاقے میں مشہور تھا۔
کہ یہ شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ ایک وقت آیا یہ سارے سب مصروف جو ہے مشہور ہو گیا اور سارے سے نفرت کرتے تھے کہ یار یہ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، کبابی بھی ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، تو سارے نفرت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے، نہ مجھے شراب پینی چاہیے، نہ مجھے اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے، اور موجودہ وقت کی نبی کی میں بات ہی نہیں مانتا۔ دل میں توبہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں تبلیغ کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ اللہ نے جلدی سے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ جلدی جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے دو کہ اللہ کہہ رہے کہ میرا ایک فلاں جگہ پر ایک میرا ولی ہے، ایک میرا نیک اور خاص بندہ ہے، جا کر اس کے جنازے میں شریک، جو بندہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا وہ سارے جنتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اس بستی سے اعلان کرتے ہوئے آ رہے کہ اللہ نے اعلان کیا کہ میرا ایک خاص بندہ، ایک ولی بہت ہوا ہے، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا وہ سارے جنتی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، قوم پیچھے پیچھے، کافی تعداد میں لوگ آئے۔ جب آ کر دیکھا تو جو سامنے میت پڑی ہوئی ہے اس کے منہ سے جب پردہ ہٹایا تو وہ شرابی تھا کہ جو شراب پیتا تھا اور پورے قوم میں مشہور تھا۔ سب قوم نے کہا یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، یہ تو شراب پیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ یہ تو شرابی تھا، یہ زانی تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خاص مقرب بندہ ہے، جو بندہ اس کی جنازے میں شریک ہوگا اس کی بخشش ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کو کیا پتا کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے ہی مجھ سے توبہ کر لی اور سچے دل سے توبہ کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو لہٰذا میں غفور رحیم ذات، اور میرا اعلان ہے کہ جو بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ میرا شرابی تھا، زانی تھا، گنہگار تھا، مگر اب یہ میرا خاص بندہ اور میرا ولی، لہٰذا اس کا جنازہ پڑھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کا مکلف کر دیا گیا کہ جنازہ پڑھو۔ تو توبہ اتنی تاثیر اور قدرت اور تیزی رکھتی ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے نا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بندہ ایسے ہے گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے یہ بندہ پیدا ہوا۔ توبہ اتنا بڑا ہتھیار ہے مومن کے پاس۔ بس صرف اللہ نے کیا توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، کوئی خاص دن نہیں ہے، کوئی خاص مہینہ، کوئی خاص سال نہیں ہے، جس وقت چاہے بندہ توبہ کر لے، جس وقت چاہے، مگر توبہ ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ اس توبہ کے بعد گناہ کا تصور بھی نہ ہو۔ ہاں اگر گناہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اسے پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر توبہ کرے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرے۔ اگر دن میں 70 مرتبہ گناہ کرتے ہو، 70 مرتبہ توبہ کرو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ دل میں یہ نیت ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، مگر دل میں یہ نیت ہو کہ یہ گناہ کروں گا، تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ ایسی قبول ہے کہ آپ سچے دل سے یہ کہیں کہ اللہ جی جو میں نے کیا ہے گزشتہ، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، آئندہ آنے والے میں گناہ نہیں کروں گا، اور اگر اس سے پھر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو توبہ کا ہتھیار اپنے ہاتھوں سے کبھی نہ چھوٹنے پائے۔ توبہ ایسی چیز ہے۔ آخری بات حضرت عمر فاروق، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شراب کا عادی تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ تو جب وہ شراب پیتا تھا نا تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ آئندہ کے بعد اگر میں نے تجھے شراب پڑ دے گا تو یہ کوڑے ماروں گا، سخت سے سخت سزا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر شراب پیتا تھا مگر چھپ کے پیتا تھا عمر فاروق سے۔ ایک دن یہ صبح کے ٹائم اس طرف سے آ رہا تھا، مٹکے میں شراب پکوئی ہوئی تھی اس نے، تو حضرت عمر فاروق بھی آ رہے تھے۔ اب جب سامنے سے ایک گلی سے اچانک حضرت عمر فاروق نکل آئے، یہ بھی سامنے سے آ گیا اور اس کے مٹکے میں شراب تھی۔ اب اس کو پتا کہ عمر فاروق مل گئے، اب کوڑے ماریں گے، سخت سزا ملی۔ شراب کو نیچے رکھ کے نا اس پر پیٹ رکھ کر لیٹ گیا۔ عمر فاروق نے کہا مٹکے میں کیا ہے؟ کہا یہ دودھ ہے۔ کہا اس میں دودھ ہے۔ عمر فاروق نے کہا دکھاؤ یہ دودھ، مجھے بھی دکھاؤ، مجھے بھی پلاؤ کیسا دودھ ہے، کیونکہ عمر فاروق کو پتا تھا۔ اب کتابوں میں لکھا کہ جیسے مٹکے پر اس نے اپنا پیٹ رکھ دیا تھا نا تو اسی وقت الٹے اس نے کہا اللہ جی میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے بعد کبھی بھی شراب نہیں پیوں، ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، مگر آج مجھے اس ندامت اور شرمندگی سے بچا رہے کہ عمر فاروق اور اس کی کبینہ کھڑی ہے، میں شرمندہ ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے دودھ کہہ دیا اور یہ اس میں شراب ہے، اللہ مجھے معاف فرما اور یا اللہ اس حیثیت کو بدل دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، توبہ کر لی۔ تو عمر فاروق نے کہا اٹھو مجھے دکھاؤ، مجھے دکھاؤ۔ تو جیسے وہ مٹکا کھولا تو اس میں سے دودھ نکل آیا، اس میں دودھ تھا۔ وہ شراب اللہ نے دودھ بنا دی، کس کی وجہ سے؟ توبہ کی وجہ سے۔ تو توبہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جس سے آپ ہر گناہ کو کاٹ سکتے ہیں، ہر گناہ کی گردن اڑا سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں جو توبہ شراب کو دودھ بنا سکتی ہے، ایک زانی کو اللہ کا ولی بنا سکتی ہے، ایک بادشاہ کے بیٹے کو 2 جنتیں عطا کر سکتی ہے، تو توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بھی ہے۔ بلکہ
قیامت تک آنے والے ہر مسلمان اور ہر کافر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی یا اللہ گناہ ہوئے اللہ تمام کے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ آئندہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ گزرنے کے قریب ہے، جیسا رمضان گزارنے تھا یا اللہ ویسے نہ گزار سکیں۔ الہ العالمین ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔